نرم لہجے کے ساتھ اسے سائڈ ٹیبل پہ ٹرے رکھنے کی آواز آئی۔ وہ ہلی تک نہیں۔ نیند اچھی ہے لیکن زیادتی اگر اچھی چیز کی بھی ہو تو نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ کھیرے کا سوپ ہے اور ساتھ ناشتہ۔ حیا ہنوز آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی رہی۔ اور یہ عبدالرحمن کی کال ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بازو چہرے سے ہٹایا۔ سبز اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، نیچے سرمئی اور گلابی پھول دار سکرٹ پہ لمبا سفید سویٹر پہنے، وہ ہاتھ میں پکڑا کارڈ لیس فون اس کی جانب بڑھائے ہوئے تھی۔ لو، بات کرو۔ اس کے کم عمر چہرے پہ ایک معصومیت بھری شفافیت تھی اور اس کی آنکھیں جو رات میں حیا کو بری لگی تھیں، صبح کی روشنی میں سبز لگ رہی تھیں۔ وہ دنیا کا سب سے شفاف، سب سے خوبصورت چہرہ تھا۔ مجھے اس سے بات نہیں کرنی، وہ بولی تو اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، بہت چیخنے کے باعث اب گلا جواب دے گیا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے اسے تم سے بات نہیں کرنی۔ اس نے فون کان سے لگا کر نرم لہجے میں انگریزی میں بتایا۔ وہ کہہ رہا ہے ایک دفعہ اس کی بات سن لو۔ اس سے کہو جو اس نے میرے لیے کیا، میں اس کی احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، لیکن اگر اس کے بدلے میں وہ مجھے یوں اذیت دینا چاہتا ہے تو میں ابھی اسی وقت اس کے گھر سے چلی جاؤں گی۔ وہ بے حد رکھائی سے بولی۔ عائشہ گل کا چہرہ جواباً ویسا ہی نرم اور شفاف رہا۔ اس نے سن کر فون کان سے لگایا اور ساتھ بات من انگریزی میں دہرا دی، پھر فون بند کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ انڈیا میں ذرا پھنس گیا ہے، وہ ادھر نہیں آ سکے گا اور آئے گا بھی نہیں اگر تم یہ نہیں چاہتی، اور تم جب تک چاہے ادھر رہ سکتی ہو۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس نے کارڈ لیس میز پہ رکھتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نہ اجنبیوں سے جلدی گلتی ملتی تھی اور نہ ہی اسے پاشا کے گھر والوں سے رائے رسم پڑھانے میں دلچسپی تھی، مگر اس لڑکی کا چہرہ اتنا نرم اور دوستانہ تھا کہ خود بخود اس کی گردن اس بات میں ہل گئی۔ شکریہ، وہ اس مدھر مسکراہٹ کے ساتھ کہتی کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھی۔ سفید سویٹر میں مقید کوہنیاں کرسی کے دونوں بازوؤں پہ رکھیں اور ہتھیلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے عادتاً اپنی انگوٹھی انگلی میں گھمانے لگی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کوہنی کے بل ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تم عبدالرحمن کی طرف سے پریشان مت ہونا، اس نے کہا کہ نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا۔ جو اس نے تمہارے لیے کیا وہ اس کا فرض تھا۔ سفیر کی فیملی سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں۔ جب تم نے سفیر کو فون کیا تو اس نے فوراً عبدالرحمن کو اپروچ کیا، یوں پولیس کی مدد لے کر وہ تمہیں وہاں سے نکال لائے۔ مجھے کس نے اغوا کیا تھا؟ وہ بہت دیر بعد بس اتنا ہی کہہ پائی۔ یہاں بہت سے ایسے گروہ ہیں جو روس، مالدیپ اور یوکرین سے لڑکیاں اغوا کر کے یا دھوکے سے ادھر لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ٹورسٹ لڑکیوں کو جن کا تعلق کسی ایسے غریب ملک سے ہو کہ ان کے گھر والے ترکی آ کر زیادہ دیر تک کیس کا تعاقب نہ کر سکیں، ان کو بھی اغوا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے پاس پہنچنے کے بعد سب لڑکیاں نتاشا بن جاتی ہیں۔ یہ ان نتاشاز کو آگے بیچ دیتے ہیں، ان سے وائٹ سلیوری کروائی جاتی ہے۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں موند لیں۔ اسے یاد آ گیا تھا، نتاشا ترکی میں کام کرنے والی روسی کال گرل کو کہتے ہیں۔ تم چھوڑو یہ سب، اپنے گھر فون کر لو، 2 دن ہو گئے ہیں، تمہیں انہیں اپنی خیریت کی اطلاع تو دینی چاہیے۔ اس نے جواب نہیں دیا، بس خالی خالی نگاہوں سے کھڑکی کی جالی دار پردے کو دیکھتی رہی جو ہوا سے ہولے ہولے پھڑپھڑا رہے تھا۔ اس کے پاس جواب تھا بھی نہیں۔ میں اور بہارے جنگل تک جا رہے ہیں، تم چلو گی؟ اس نے بنا تردد کے نفی میں گردن ہلا دی۔ عائشہ کے چہرے پہ ذرا سی اداسی پھیلی۔ چلو، جیسے تمہاری خوشی، آج نہیں تو کل تم ضرور ہمارے ساتھ چلنا۔ اس نے فوراً خود ہی نئی امید ڈھونڈ نکالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناشتہ ضرور کرنا، مہمان بھوکا رہے تو میزبان کا دل بہت دکھتا ہے، شگفتگی سے کہتے ہوئے اس نے کرسی واپس رکھی اور باہر چلی گئی۔ حیا نے کمبل اتارا اور اٹھ کر پاؤں نیچے رکھے۔ نرم گداز قالین میں پاؤں گویا دھنس سے گئے۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی تو کمر میں درد کی لہر اٹھی۔ کرسی سمیت گرنے سے اس کے کندھوں، کمر اور گھٹنوں پہ بہت سی چوٹیں آئی تھیں۔ وہ قالین پہ ننگے پاؤں چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے قدر آور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کا عکس بہت تھکا تھکا، نکاہت زدہ سا لگ رہا تھا۔ مترم آنکھوں تلے ہلکے
ایک آنکھ کے نیچے گہرا جامنی سا نیل، شانے پہ چند خراشیں، ٹھوڑی پہ بڑی سی خراش، ہونٹ کا دایاں کنارہ سوجا ہوا، اور اس نے انگلیاں اوپر سے نیچے اپنے بالوں پہ پھیری۔ ویسے ہی تھے، اتنے ہی لمبے، اتنے ہی گھنے، مگر ان کی چمک کھو گئی تھی۔ وہ ریشمی پن جو ہمیشہ ان میں چمکتا تھا اب باہر نہیں تھا۔ جانے کیسے عائشہ نے وہ ویکس اتاری اور اس دوران کتنے بال ٹوٹے وہ نہیں جانتی تھی۔ ویکس دھل گئی، مگر جو تکلیف اس نے سہی تھی وہ ایسے نہیں دھل سکتی تھی۔ پولیس پاشا کے بندے جو بھی اس وقت دروازہ توڑ کر اندر آئے تھے، انہوں نے اس کے فراق کے دامن کو آگ پکڑتے ہی بجھا دیا تھا، مگر جتنا وہ پستہ قدر روسی سے جلا چکا تھا، حیا کو لگا وہ جلن ساری زندگی تکلیف دیتی رہے گی۔ وہ اس وقت ڈھیلے ڈھالے اسپتال کے گاؤن میں تھی۔ اس نے دائیں آستین دوسرے ہاتھ سے اوپر کندھے تک اٹھائی۔ بازو کے اوپری حصے پہ اوپر سے نیچے سیاہ راکھ کی طرح کے لکھے 3 حروف ویسے ہی تھے، WHO۔ باقی کے 2 حروف RE چونکہ داغے ٹھیک سے نہیں گئے تھے، اس لیے ان پہ چھالا سا بن گیا تھا۔ چھالا ختم ہونے کے بعد ان کا نشان نہیں رہنا تھا، جو رہ گیا تھا وہ WHO تھا۔ WHO، اس نے زیر لب دہرایا۔ وہ کون تھی؟ کیوں کسی دوسرے کے گھر یوں پڑی تھی؟ وہ بھی ایک ایسے شخص کے گھر جس کو وہ سخت ناپسند کرتی تھی۔ اس کا گھر کال کرنے یا واپس مانجھی جانے کا دل کیوں نہیں چاہا تھا؟ شاید اس لیے کہ اس رات پھپھو اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے اس کے نہ آنے پہ ان 2 دنوں میں ہر جگہ پتہ کیا ہوگا، اور اب تک پاکستان میں یہ بات پہنچ گئی ہوگی۔ کیا اب وہ کبھی واپس جا سکے گی؟ عزت سے جی سکے گی؟ کسی کو منہ دکھا سکے گی؟ کیا ابا طیٰ فرقان اور صائمہ تائی کا سامنا کر سکیں گے؟ یا اس نے اپنے ماں باپ کو سارے خاندان میں بے عزت کر دیا تھا؟ کون اس کی دہائی سنے گا کہ وہ بھاگی نہیں تھی، اغوا ہوئی تھی؟ اس کے خاندان میں اور اس کے ملک میں اغوا ہونے والی لڑکی اور گھر سے بھاگنے والی لڑکی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسے لگا شریفوں کا مجرا بھرے بازار میں چلا دیا گیا تھا۔ وہ واقعی بدنام ہو گئی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور جالی دار پردہ ہٹایا، پھر کھڑکی کا پٹ کھول دیے۔ سمندر کے ساتھ برفیلی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، کھلے بال پیچھے کو اڑانے لگی۔ وہ دوسری منزل کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ نیچے سے باغیچہ نظر آ رہا تھا اور اس کے پار لکڑی کا گیٹ، جسے ایک بیتی شام اس نے ہذیانی انداز میں بھاگتے ہوئے پار کیا تھا۔ باغیچے میں ایک خوبصورت شاہانہ سی بگی کھڑی تھی۔ اس میں ایک چکنا سفید گھوڑا جتا تھا۔ بگی کے پیچھے ایک لکڑی کا صندوق نصب تھا، جس کا ڈھکن کھولے کھڑی عائشہ گھاس سے چیزیں اٹھا کر اس میں رکھ رہی تھی۔ آرے، کلہاڑے، چاقو اور ایسے کئی اوزار۔ چھوٹی بچی بہارے سرخ چمکتے سیبوں سے بھری ٹوکری لیے بگی میں اوپر چڑھ رہی تھی۔ اندر بیٹھ کر اس نے ٹوکری گود میں رکھ لی۔ وہ جس حصے میں بیٹھی تھی وہ حیا کے سامنے تھا۔ عائشہ صندوق کا ڈھکن بند کر کے پیچھے سے گھوم کر دوسری طرف آ بیٹھی۔ دفتن بہارے کی نگاہ پر کھلی کھڑکی میں کھڑی حیا پہ پڑی۔ حیا، اس نے جلدی سے ہاتھ ہلایا۔ اس کے پکارنے پہ اس کے جائیں جانے بیٹھی عائشہ نے آگے ہو کر چہرہ بہارے کے کندھے سے اس طرف نکال کر حیا کو دکھایا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ وہ مسکرا نہیں سکی، بس تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر واپس گرا دیا۔ دفتن عائشہ نے جھک کر بہارے کے کان میں کچھ کہا تو بچی نے اوہ کہہ کر جلدی سے ٹوکری سے ایک سرخ سیب نکالا، اسے اپنے فراق سے رگڑا اور کیچ کہتے ہوئے اوپر کی سمت اچھالا۔ لاشعوری طور پر اس نے ہاتھ بڑھائے، مگر اڑ کر آتا سیب اوپر بالکونی کی ریلنگ میں اٹک گیا۔ اوہ نو! بہارے نے مایوسی سے گردن پیچھے کو پھینکی۔ اسی اثنا میں بگی بان گھوڑے کو چابک مار چکا تھا۔ بگی گھوڑے سے پیچھے کھینچتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹائی، بہارے کا سیب وہیں ریلنگ گرل کے ڈیزائن میں پھنسا رہ گیا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ لکڑی کے فرش کی چمکتی راہداری سنسان پڑی تھی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی آگے آئی۔ راہداری کے سر پہ ایک کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ اس کے آگے جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں ایک گول چکر کھاتا لکڑی کا زینہ تھا، جو نیچے لیونگ روم سے شروع ہو کر پلائی منزل کی راہداری جہاں وہ کھڑی تھی سے ہوتا ہوا اوپر تیسری منزل تک جاتا تھا۔
اس نے گردن اٹھا کر اس بلند و بالا سفید محل کو دیکھا۔ اگر کبھی سے اس محل سے بھاگنا ہو تو سارے چور راستے اسے معلوم ہوں۔ اسے اب کسی پہ بھی اعتبار نہیں رہا تھا۔ حیار نے کمرے کا نیم دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ ایک چھوٹا اسٹڈی روم تھا جس میں آبنوسی صنوبر کی لکڑی کے بک شیلف بنے تھے۔ وہاں بہت سی پیش قیمت کتب سجی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی۔ اسٹڈی کی دیواروں پہ جہاں بڑے بڑے فوٹو فریم نصب تھے وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں انہیں دیکھے گئی۔ وہ سب اس کی تصاویر تھیں۔ کب لے گئیں، کیسے لے گئیں وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ تو بس مبہوت سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ داور بھائی کی مہندی والے روز اپنے گیٹ سے نکل رہی تھی، ایک ہاتھ سے لہنگا ذرا سا اٹھائے دوسرے سے آنکھ کا کنارہ صاف کرتی ہوئی۔ وہ کار کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی، ریڈ فراک میں ملبوس، بال کانوں کے پیچھے اڑستی، مسترب سی کچھ کہتی ہوئی۔ داور بھائی کی شادی کی شام البتہ ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ولید تصویر میں نہیں تھا، اور یہ تصویر جناح سپر کی تھی۔ وہ سر جھکائے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نیم تاریک چبوترے کے سامنے چل رہی تھی۔ سڑک پہ دکانوں کی زرد روشنیوں کا عکس جھلملا رہا تھا اور بھی بہت سی تصویریں، بہت سے واقعات۔ وہ ایک دم پلٹی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہر سو آگ پھیلی تھی، زرد سرخ لپیٹیں کسی اژدہے کی زبان کی مانند لپک لپک کر اس کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ وہ وسط میں کھڑی تھی اور اطراف میں دائرے کی صورت میں الاؤ بھڑک رہا تھا۔ شعلے ہر گزرتے پل بڑھتے جا رہے تھے، ہر سو دھواں تھا۔ اس کے سیاہ فراق کا دامن جل رہا تھا، دھواں سرخ شعلے۔ ہیراکلیتس کی دائمی آگ، گرمی کی حدت ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح سے جل رہی تھی۔ پانی پانی ڈالو میرے اوپر۔ وہ تکیے پہ بند آنکھوں سے گردن ادھر ادھر مارتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگا تھا، تنفس تیز تیز چل رہا تھا، اسے گرمی لگ رہی تھی۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے باہر بھاگی۔ لکڑی کا گول چکر کھاتا زینہ اسے نے دوڑتے قدموں سے عبور کیا اور بنا کسی طرف دیکھے باہر کا دروازہ پار کر گئی۔ باغیچے میں اتر کر وہ گیٹ سے باہر نکل گئی۔ رات ہر سو پھیلی تھی، بارش تڑا تڑ برس رہی تھی۔ سیاہ آسمان میں کبھی کبھی چمکیلی بجلی نمودار ہوتی تو پل بھر کو سڑک اور سارے بنگلے روشن ہو جاتے، پھر اندھیرا چھا جاتا۔ وہ دونوں بازو سینے پہ لپیٹے اس برستی بارش میں سڑک پہ چلتی جا رہی تھی۔ آسمان کے تھال گویا الٹ گئے تھے، بارش تڑا تڑ گرتی اس کو بھگو رہی تھی۔ اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا تو اسے ٹھوکر لگی۔ وہ گھٹنوں کے بل پتھریلی زمین پہ گر گئی، ہتھیلیاں چھل گئیں، گھٹنوں پہ بھی خراشیاں آئیں۔ اس نے ہتھیلیاں جھاڑتے ہوئے اٹھنا چاہا، کمر میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ وہ واپس بیٹھ گئی، گھٹنوں کے بل سڑک کے وسط میں۔ پانی سے اس کا لباس بھیگ چکا تھا، بال موٹی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف سے چپک گئے تھے۔ اس کے اندر کی آگ سرد پڑنے لگی تھی، جامنی پڑتے لب کپ کپاتے لگے تو ووٹ کھڑی ہوئی۔ کسی معمول کی طرح چلتے ہوئے وہ واپس اس سفید محل تک آئی تھی۔ لیونگ روم کی انگیٹھی میں دو لکڑیاں جل رہی تھیں۔ اندھیرے کمرے میں آگ اور اوپر لگے مدھم سے زرد بلب کی روشنی نے عجب فسوں طاری کر رکھا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے یہ سب نہیں دیکھا تھا، مگر اب چوکھٹ پہ کھڑی وہ دیکھ رہی تھی۔ عائشہ بڑے صوفے پہ سر جھکائے بیٹھی سامنے میز پہ رکھے کاغذ پہ پیمانے سے لکیر کھینچ رہی تھی۔ آہٹ پہ اس نے گردن موڑی۔ آؤ بیٹھو، وہ نرمی سے کہتی صوفے کے ایک طرف ہو گئی اور دونوں ہاتھوں سے وہ لمبا سا کاغذ رول کرنے لگی۔ یہ آگ بجھا دو، وہ آتش دان میں بھڑکتے شعلوں کو دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بے بک ادا بارش کی طرح گیلی تھی۔ عائشہ بنا تردد کے اٹھی اور آتش دان کے ساتھ لگا سوئچ گھمایا۔ آگ بجھ گئی، مصنوعی انگارے سرخ رہ گئے جو دراصل ہیٹر کے راڈ تھے، جس سے بھڑکنے والی آگ اس مصنوعی لکڑیوں کے اوپر یوں ابھرتی گویا اصلی لکڑیاں جل رہی ہوں۔ اب آؤ، اپنی بات دہرا کر عائشہ رول کر کے لپٹے کاغذ پہ ربٹ بینڈ چڑھانے لگی۔ وہ میکانیکی انداز میں جلتی آگے آئی اور صوفے کے دوسرے کنارے پہ ٹک گئی۔ اس کی نگاہیں بجھتے انگاروں پہ تھیں جو اپنا سرخ رنگ کھو رہے تھے۔ اپنے گھر فون کر لو، وہ لوگ پریشان ہوں گے، مجھے ڈر لگتا ہے، میں سب کو کیسے فیس کروں گی۔ آتش دان پہ جمی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سراسیمگی تیر رہی تھی۔ جس اللہ نے تمہاری پہلے مدد کی ہے وہ اب بھی کرے گا۔ 3 دن ہو گئے ہیں
اب تک سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ جب تمہارا قصور نہیں ہے تو ڈرو بھی مت۔ عائشہ نے کارڈ لیس اس کی طرف بڑھایا۔ اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی تو میں دوبارہ نہیں کہوں گی، مگر ایک دفعہ کوشش کر لو۔ اس نے کارڈ لیس پکڑتے ہوئے عائشہ کو دیکھا۔ سیاہ اسکارف میں لپٹا اس کا چہرہ مدھم روشنی میں بھی دمک رہا تھا۔ اب اس کی آنکھیں گہری لگ رہی تھیں، سیاہ مائل گہری۔ اس نے وال کلاک کو دیکھا۔ یہاں آدھی رات تھی تو وہاں 9-10 بجے ہوں گے۔ گھر کا نمبر سے زبانی یاد تھا۔ وہ بھیگی انگلیوں سے بٹن پش کرنے لگی، پھر فون کان سے لگایا۔ عائشہ اپنے پرکار اور پین سے سمیٹ کر چھوٹی تھیلی میں ڈالنے لگی۔ ہیلو، وہ فاطمہ کی آواز تھی۔ ہیلو اماں، میں حیا۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ سوری بیٹا، میں تمہیں اتنے دن فون ہی نہیں کر سکی۔ اصل میں مہوش کی دعوتیں ہو رہی ہیں آج کل پوری فیملی میں، کبھی کدھر تو کبھی کدھر۔ اتنی مصروف رہی کہ روز فون کرنا ہی رہ جاتا تھا۔ ابا کدھر؟ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ یہ سامنے ہی بیٹھے ہیں، کراچی گئے تھے، آج ہی واپسی ہوئی ہے۔ اماں اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ اس کے سینے میں اٹکی سانسیں بالآخر بحال ہوئیں۔ دکھتے سر میں درد ذرا کم ہوا۔ کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ اماں سے پھپھو کا نمبر لے کر اس نے انہیں کال کی۔ اچھی بھتیجی ہو تم بھی، کھانے کا کہہ کر غائب ہی ہو گئیں۔ میں پہلے تو اتنی پریشان رہی، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں۔ جہان کو پوری رات سخت بخار رہا، اس کو بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تمہارے دونوں نمبرز بند تھے۔ صبح ہوتے ہی تمہارے ہاسٹل گئی تو وہ جو فلسطینی لڑکا ہے نا، متسم المرتضیٰ، ہاں وہی، اس نے بتایا کہ تم نے اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر رکنا تھا۔ مجھے بتا تو دیا ہوتا۔ حیا پھپھو فکر مند سی تھیں۔ اوہ متسم، وہ اس پزل میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ حیا نے پھپھو کے گھر رکنا ہے یا ہوسٹ آنٹی کی طرف۔ ان کی تسلی تفشی کروا کر، پرس میں پانی جانے سے دونوں فونز خراب ہونے کی یقین دہانی کروا کر، جب اس نے فون بند کیا تو عائشہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تم آرام سے ڈھیر سارے دن ہمارے ساتھ رہو، کل ہم تمہیں اپنے ساتھ جنگل لے جائیں گے، چلو گی نا؟ ہاں چلوں گی۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ اس کے بالوں کے سروں سے قطرے ابھی تک ٹپک رہے تھے۔ آگ سے مت ڈرا کرو، آگ سے اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا عمل نہ ہو۔ تم تو اتنی اچھی لڑکی ہو، تم کیوں ڈرتی ہو؟ اس نے ویران نگاہوں سے عائشہ کا چہرہ دیکھا۔ ذہن کے پردے پہ ایک ویڈیو لہرائی تھی اور اس کے نیچے لکھے کمنٹس، میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ برا ہو جاتا ہے، اور تم سے بہت کچھ اچھا بھی تو ہوا ہے نا۔ تم نے ایک امیر اور طاقتور شخص کے لیے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، تم نے وفا نبھائی، اس سے بڑی اچھائی کیا ہوگی؟ میری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے عائشہ، ہم میں بہت فرق ہے۔ چلو پھر تم ڈھیر سارے دن میری دنیا میں رہو، اور پھر تم مجھے بتانا کہ امید اور انجام کے اعتبار سے کس کی دنیا زیادہ اچھی ہے۔ ساتھ ہی اس نے مسکرا کر نرمی سے حیا کا ہاتھ دبایا۔ تم کون ہو عائشہ؟ میرا مطلب ہے تمہارا۔ اس نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس گھر کی مالکن ہوں، بہاریں میری بہن ہے، اور آنے میری دادی کی سگی بہن ہے۔ آنے ترک ہے مگر اس کا شوہر انڈین تھا۔ آنے عبدالرحمن پاشا کی ماں۔ ہاں وہی، مگر ہم آنے کو آنے کہتے ہیں، دادی وغیرہ نہیں۔ تو عبدالرحمن تمہارا چچا لگا، وہ سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ جواباً وہ سادگی سے مسکرائی۔ چچا باپ کا سگا بھائی ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ میرا اور بہارے کا چچا ہے، نہ ہی محرم۔ خیر اب تم سو جاؤ، صبح ملتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر اٹھی، کھڑی ہوئی۔ اسے واقعی نیند کی ضرورت تھی۔